بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے حوالے سے کل ایک ویڈیو بنی تھی آپ کے اقوال پر، اور آج بھی آپ کی ایک حدیث ہے طویل جو کہ حلیۃ الاولیاء کے اندر امام اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کی ہے۔ یہ حدیث پاک کے حوالے اس کا اور ایک حوالہ ریفرنس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل، مسند امام احمد کے اندر دو جگہ یہ حدیث ہے، ایک اس کا نمبر ہے 20,770 اور 570، اور ایک ہے 20,576۔ حدیث پاک مختصراً ہے لمبی، بغیر تشریح کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دخلت المسجد فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس وحدہ، فرماتے ہیں مسجد میں گیا تو حضور مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، میں حضور کی بارگاہ میں چلا گیا۔ حضور نے فرمایا، یا ابا ذر ان للمسجد تحیۃ وان تحیتہ رکعتان فقم فرکعها۔ آپ نے فرمایا ابو ذر، مسجد کی تحیت ہوتی ہے، سلام ہوتا ہے، اور مسجد کی تحیت کیا ہے؟ 2 رکعتیں، تو اٹھ اور 2 رکعتیں پڑھ، یعنی تو نماز دو تحیت المسجد ادا کر۔ فرماتے میں کھڑا ہوا، میں نے وہ تحیت المسجد ادا کی، دوبارہ پھر میں آیا حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک امرتنی بالصلاۃ فما الصلاۃ، یا رسول اللہ آپ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، خیر موضوع استذکر واستذکر اللہ، یہ سب سے بہترین چیز ہے، بہترین چیز ہے، اب اس کو کم کیا جائے زیادہ کیا جائے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان باللہ عز وجل و جہاد فی سبیلہ، اللہ پر ایمان لانا، حضور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ ای المؤمنین اکملہم ایمانا، سب سے مومن کامل مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا، احسنہم خلقا، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ میں نے عرض کی، فی المؤمنین اسلم، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ فرمایا، من سلم الناس من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ ہجرت کون سی افضل ہے؟ فرمایا، من حجر السیئات، جس میں گناہوں سے ہجرت کی اختیار کی جائے، یعنی ہجرت کون سی افضل ہے؟ جو گناہوں سے انسان گناہوں سے دوری اختیار کرے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ نماز کون سی افضل ہے؟ فرمایا، طول القنوت، جس کا قیام لمبا ہو۔ میں نے عرض کی، فم الصیام، روزہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، فرض مجزن وعند اللہ اضعاف کثیرۃ، فرض ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے، کئی گنا اجر ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ فی الجہاد افضل جہاد کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا، من اوقرت جوادہ وحریق قدمہ، جس کے اندر مجاہد کا گھوڑے کی پاؤں کٹ جائیں اور اس کا خون بہا دیا جائے، یعنی سخت لڑائی ہو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرقاب افضل، یا رسول اللہ کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ حضور نے فرمایا، اغلاھا ثمنا وانفسھا عند ربھا، حضور نے فرمایا جس کا ثمن زیادہ ہو، یعنی جس کی مالیت زیادہ ہو اور وہ اپنے آقا کے نزدیک بہت عزیز ہو، یعنی اس کا وہ اچھا مال سمجھتا ہو اس کا آقا اس کو، یعنی نفیس مال ہو اس کے آقا کے نزدیک۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ فی الصدقات افضل، صدقہ کون سا افضل ہے؟ حضور نے فرمایا، جہد من مقل یسر الی فقیر، حضور نے فرمایا جب انسان تنگ دست ہو اور تنگ دستی کے عالم میں صدقہ کرے، کسی حاجت مند کو دے، تو یہ صدقہ افضل ہے، مفہوم اس کا یہ بنتا ہے۔ میں نے عرض کی، فی آیۃ مما انزل اللہ عز وجل علیک اعظم، یا رسول اللہ جو اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا اس میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، آیت الکرسی ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول سرکار نے پھر ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، ما السماوات السبع مع الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ بارض فلات، کہ یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس کرسی کے سامنے کتنے ہیں جس طرح کہ ایک جنگل کے اندر انگوٹھی پڑی ہو۔ اور پھر سرکار نے فرمایا، فضل العرش علی الکرسی کا فضل الفلاۃ علی الحلقۃ، اس طرح کرسی جو عرش کے سامنے کرسی کیا ہے؟ جس طرح کہ ایک جنگل کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہو، یعنی عرش اللہ کا اتنا بڑا ہے۔ میں نے عرض کیا، کم انبیاء کتنے تشریف لائے؟ حضور نے فرمایا، 100,024 الفا، اس حدیث میں اتنے فرمایا، ایک حدیث میں دوسرے زیادہ بھی آئے ہیں، تو اس وجہ سے ہم کم و بیش کے ساتھ ترجمہ کریں گے، کم و بیش 1,24,000۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کم رسول، رسول کتنے ہیں؟ نبی جتنے تھے، رسول کتنے تھے؟ حضور نے فرمایا، 313 جمًا غفیرا، حضور نے فرمایا 310 سے زیادہ۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کثیر طیب، قلت یا رسول اللہ من کان اولہم، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ بہت زیادہ، بہت اچھے، کثیر طیب، بہت اچھی تعداد ہے۔ قلت یا رسول اللہ انبی مرسل، یا رسول اللہ وہ نبی تھے آدم علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا ہاں۔
خلقہ اللہ بیدہ ونفخ فیہ من روحہ ثم صواہ قبلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ید قدرت سے آپ کو بنایا، اپنی طرف سے روح پھونکی اور آپ کو بالکل سب سے پہلے ٹھیک بنایا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا یا ابا ذر اربعۃ سریانون آدم و شیث و خنوخ و ادریس و اول من خط بالقلم و نوح۔ ابو ذر ان میں 4 سریانی زبان والے تھے، آدم، شیث، خنوخ اور ادریس علیہ السلام۔ اور ادریس علیہ السلام کا دوسرا نام یہ خنوخ حضرت ادریس علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور آپ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے قلم سے لکھا، یعنی آپ کی انوینشن ہے کہ آپ نے قلم سے لکھنا شروع کیا، اس سے پہلے کوئی قلم سے لکھتا نہیں تھا۔ اور نوح علیہ السلام، یہ 4 آدم، شیث، ادریس اور نوح، یہ 4 سریانی زبان والے تھے۔ اور آپ نے فرمایا 4 عرب والے ہیں، ہود، صالح، شعیب اور اے ابو ذر تیرے نبی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت ابو ذر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل کی؟ آپ نے فرمایا 104 کتابیں۔ حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل کیے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحائف نازل کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نازل کرنے سے پہلے 10 صحیفے نازل کیے، حضرت اور انجیل اور تورات کو نازل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل اور زبور اور فرقان، یہ 4 بڑی کتابیں ہیں اور 100 صحیفے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صحف ابراہیم میں کیا تھا؟ آپ نے فرمایا مثالیں تھیں، اور مثال میں ایک سرکار نے مثال بیان فرمائی ایھا المالک المسلط المبتلی المغرور فإنی لم ابعثک لتجمع الدنیا بعدها الی بعد ولکن بعثتک لترد عنی دعوت المظلوم۔ آپ نے فرمایا کہ اس صحیفے میں کیا تھا؟ اے وہ بادشاہ جو مسلط کیا گیا ہو اور مبتلا ہو، جس کو مبتلا کیا گیا اور مغرور بادشاہ، میں نے تمہیں اس وجہ سے مبعوث نہیں کیا تھا، تمہیں اس وجہ سے نہیں بھیجا تھا، تمہیں اس وجہ سے بادشاہ نہیں بنایا تھا کہ دنیا اکٹھی کرے، بلکہ میں نے تجھے اس وجہ سے بادشاہ بنایا تھا تاکہ تم مظلوم کی دعا کو پورا کرے، یعنی مجھ سے بد دعا نہ کرے مظلوم، بلکہ تو ہی اس کی حاجت روا کر دے۔ پھر اللہ نے فرمایا تو اس میں فَإِنِّي لَا أَرُدُّهَا وَلَوْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ، کیونکہ میں بد دعا ظلم کی دعا یعنی مظلوم کی دعا رد نہیں کرتا اگرچہ مظلوم کافر ہی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کان فیہا مثال، اس میں یہ مثال بھی تھی علی العاقل ما لم یکن مغلوبا علی عقلہ ان تکون لہ ساعات، کہ عاقل کی جب تک عقل مغلوب نہ ہو اس کے لیے 3 گھڑیاں ہیں، ساعۃ یناجی فیہا ربہ عز وجل، ایک وہ گھڑی ہے جس میں وہ اپنے رب سے مناجات کرے، اپنے رب سے باتیں کرے، وساعۃ یحاسب فیہا نفسہ، اور دوسری گھڑی وہ ہے جس میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے، وساعۃ یفکر فیہا فی صنع اللہ عز وجل، تیسری گھڑی وہ ہے جس میں وہ اللہ کی صنعتوں میں، اللہ کی کارگری کے اندر غور و فکر کرے آسمان و زمین میں، وساعۃ یخلو فیہا بحاجتہ من المطعم والمشرب، اور تیسری گھڑی وہ ہے جس میں وہ اپنے کھانے پینے کی حاجتوں کو پورا کرے، وللآخر اللہ یکون تضاعیا الا لثلاث تزود لمعاد ومرمت لمعاش او لذۃ فی غیر محرم۔ سرکار نے فرمایا عاقل پر جو ضروری، عاقل کے لیے 3 چیزیں، 3 وقت ایسے 3 کام ایسے ہیں جو رواں ہیں۔ نمبر 1 آخرت کی تیاری کرے، اپنے معاش کی تیاری کرے، اپنے معاش کو اٹھا کرے دنیاوی معاملات کو پورا کرنے کے لیے، خرچہ پورا کرنے کے لیے، اور وہ تیسری وہ لذت پوری کرے کہ جو حرام نہ ہو۔ پھر عاقل پر یہ ہے کہ وہ بصیر ہو بزمانہ مقبلا علی شانہ، وہ سب زمانے کو دیکھنے والا ہو، حافظ لسانہ، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو، من حسب کلامہ من عملہ قل کلامہ الا فیما یعنیہ، کہ جس کا عمل اچھا ہو اس کا کلام کم ہوتا ہے، اور وہ کلام صرف وہاں کرتا ہے جہاں پر کچھ فائدہ ہو۔ یہ وہ تھا جو صحف ابراہیم علیہ السلام سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ فما کان صحف موسیٰ علیہ السلام، صحف موسیٰ کیا تھے؟ آپ نے فرمایا عبرن کلھا، سب کے سب عبرت تھی، عجبت لمن ایقن بالموت ثم هو یفرح، پھر آپ نے ایک اس میں بیان کیا عبرت کی چیز، تعجب ہے اس پر جو موت کا یقین رکھے پھر بھی خوش ہو، عجبت لمن ایقن من النار وضحک، تعجب ہے اس پر جو آگ کا، جہنم کا اعتقاد رکھے پھر بھی ہنسے، عجبت لمن ایقن لقدر ثم هو ينصب، پھر تعجب ہے اس پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہو پھر بھی معاش کے لیے دوڑا پھرتا رہے، عجبت لمن رأى الدنیا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، تعجب ہے اس پر جو دنیا کو دیکھے اس کے رہنے والوں کو ادھر ادھر جاتا دیکھے، مرتا دیکھے، پھر بھی دنیا میں مطمئن ہو جائے، عجبت لمن ایقن بالحساب غدا ثم لا يعمل، حیرانگی ہے اس شخص پر جو قیامت کے حساب پر ایمان رکھتا ہو پھر بھی عمل نہ کرے۔ پھر ابو ذر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اوصینی، مجھے وصیت کیجیے، فرماتے سرکار نے مجھے وصیت کی، اسی کا بھی تقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ، سرکار نے مجھے وصیت کی تقوی کی،
حضور نے فرمایا میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، یہ تمام کاموں کا رأس ہے، ہر تمام جو جتنے بھی امور ہیں ان کی اصل ہے، یعنی ہر نیک کام کی اصل خوف خدا ہے۔ قلت یا رسول اللہ زدنی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ زیادہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذکر لک فی السماء، آپ نے فرمایا تم پر تلاوت قرآن لازم ہے کیونکہ یہ دنیا میں تیرا نور ہے اور آسمانوں میں تیرا ذکر ہے۔ میں نے عرض کی زدنی یا رسول اللہ اور زیادہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا ایاک وکثرۃ الضحک فإنہ یمیت القلب ویذھب بنور الوجہ، آپ نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے بچ کہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور تیرے چہرے کے نور کو لے جائے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ زدنی اور زیادہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا الیک بالصمت الا من خیر، تجھ پر خاموش رہنا لازم ہے مگر بھلائی کا کلام، یعنی صرف بھلائی کے ساتھ کلام کرو باقی خاموش رہو۔ فإنہ مطرد للشیطان عنک، کیونکہ یہ شیطان کو تجھ سے دور کرنے والی چیز ہے۔ وعون لک علی امر دینک، اور تیرے دینی کاموں میں تیری مدد کرنے والا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ زدنی اور زیادہ کیجیے۔ سرکار نے فرمایا الیک بالجہاد فإنہ رہبانیت امتی، آپ نے فرمایا تم پر جہاد لازم ہے کیونکہ جہاد میری امت کی رہبانیت ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ زدنی اور زیادہ کیجیے۔ سرکار نے فرمایا حبا المساکین وجالسہم، مساکین سے محبت کر، ان کے ساتھ بیٹھا کر۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اور زیادہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا انظر الی من تحتک ولا تنظر الی من فوقک، اپنے دنیاوی معاملات میں اپنے نیچے والے کو دیکھ، اپنے اوپر والے کو نہ دیکھ۔ فإنہ اجدر اللہ تزدری نعمت اللہ عندک، کیونکہ ایسا نہ کرے گا تو اللہ کی نعمت پھر تو جری ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کی نعمت کی ناشکری کر سکتا ہے اور طلب کر سکتا ہے، غیر مطمئن رہ سکتا ہے، یعنی اللہ کی نعمت پر مطمئن نہیں رہے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ زدنی اور زیادہ کیجیے۔ فرمایا سل قرابتک وان قطعوک، اپنے قرابت کے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑ اگرچہ وہ تجھ سے رشتہ توڑے۔ میں نے عرض کی زدنی اور زیادہ کیجیے۔ فرمایا لا تخف فی اللہ تعالی لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کر۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اور زیادہ کیجیے۔ سرکار نے فرمایا قل الحق وان کان مرا، حق کہہ اگرچہ یہ کڑوا ہو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ زدنی اور زیادہ کیجیے۔ سرکار نے فرمایا یردک عن الناس ما تعرف من نفسک ولا تجد علیہم فیما تأتی، فرمایا یردک عن الناس ما تعرف من نفسک، لوگوں سے اس چیز کو دور رکھ جس کو تو سمجھتا ہے کہ تیرے اندر ہے، ولا تجد علیہم فیما تأتی، اور اس پر غصہ نہ کر جو تم خود بھی کرنے والا ہے۔ وکفیٰ بہ عیبا ان تعرف من الناس ما تجہل من نفسک، تیرے لیے عیب کے طور پر یہی کافی ہے کہ لوگ تیرے اندر وہ چیز پہچانتے ہوں جس سے تیرا نفس غافل ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا تجد علیہم فیما تأتی، یا تو ان چیزوں پر غصہ کر جو تو خود کرتا ہے۔ ثم ضرب بیدہ علی صدری، پھر سرکار نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا یا ابا ذر لا عقل کالتدبیر ولا ورع کالکف، سرکار نے فرمایا کہ عقل سے لا عقل کالتدبیر، تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں، ولا ورع کالکف، اسی طرح رکنے سے بڑھ کر کوئی تقوی پرہیزگاری نہیں، ولا حسبک الحسن الخلق، اور حسن خلق سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کا جو مضمون تھا تقریباً یہاں پر پورا ہو گیا، اور کچھ روایتوں میں کچھ اور زیادہ ہے۔ مثلا ایک روایت میں یہ حلی فی دنیا شیء مما انزل اللہ علیک مما کان فی صحف ابراہیم موسیٰ، کیا صحف موسیٰ ابراہیم علیہ السلام پر جو نازل کیا گیا، کیا دنیا میں میرے لیے کوئی حصہ ہے اس کے اندر سے؟ سرکار نے فرمایا یا ابا ذر اقرأ قد افلح من تزکا، یہ آیت پڑھ، اس نے فلاح پائی جس نے تقوی اختیار کیا۔ اسی طرح اور الفاظ کچھ ہیں لیکن اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔